یہ رہی ہماری حسین دنیا جس کے خواب ہم دونوں نے مل کر دیکھے تھے۔ ایک عالی شان فارم ہاؤس جو چاروں اطراف سے درختوں اور پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا۔ دور پہاڑ سے بہتی ہوئی آبشار بھی دکھائی دے رہی تھی۔ بالکل خواب جیسا منظر تھا۔ زرنش بالکل شاکڈ ہو چکی تھی جب اس کی کمر پر ارمان کی انگلیاں گردش کرنے لگیں۔ وہ اسے کمر سے پکڑ کر بھینچ کر اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ اپنا چہرہ اس کے کاندھے پر رکھ کر باہوں میں بھر گیا اور گردن کو بے ساختہ چوم گیا تھا۔ کہنے لگا، قسم سے میں نے ان پلوں کا بہت انتظار کیا۔ جب میں ہوں، تم ہو، حسین وادیاں، اور تم بغیر کسی پردے کے میری باہوں میں لذت سے تڑپ رہی ہو۔ یہ سن کر زرنش کا چہرہ سرخ لال ہو چکا تھا۔ جتنا بڑا قدم اٹھا کر اس نے ارمان کو اپنایا تھا، وہ جانتی بھی نہیں تھی کہ آگے چل کر اس کے لیے کتنا بڑا خطرہ بننے والا ہے۔ ارمان، مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز آپ مجھے کچھ وقت دے سکتے ہیں؟ اس کی یہ بات سن کر نشے میں دھت ارمان کی گرفت اس کی کمر پر مزید سخت ہو گئی۔ وہ اسے اپنے قریب کرتا چلا گیا۔ کہنے لگا، ڈارلنگ، باہر موسم دیکھو کتنا حسین ہے۔ ایسے موسم میں تو کوئی چاہ کر بھی اپنی من چاہی بیوی سے دور نہیں رہ سکتا، اور میں تو بس تمہارے ساتھ کچھ لمحات گزارنا چاہتا ہوں، محبت کے لمحات۔ تمہیں وقت کس لیے چاہیے؟ ہماری ارینج میرج تھوڑی ہوئی ہے، ہماری تو لو میرج ہے۔ یہ ہماری محبت کا ثبوت ہے کہ ہم دونوں نے آج سب سے چھپ کر بھاگ کر شادی کر لی۔ یہ الفاظ زرنش کو کہیں نہ کہیں شرمندہ کر چکے تھے۔ کمرہ پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ آج اس کی پہلی شادی کی رات تھی، مگر وہ جھجکتے ہوئے کہنے لگی کہ وہ سب تو ٹھیک ہے ارمان، لیکن میں چاہتی ہوں کہ جب تک آپ کے گھر والے مجھے اپنا لیں، ہم تبھی اپنی زندگی کا آغاز کریں۔ اس کی باتوں پر وہ بھویں اچکا کر رہ گیا۔ کہنے لگا کہ اوفو، کتنی باتیں کرتی ہو تم۔ آج میں تمہارے سارے ڈر ختم کر دوں گا۔ بس چند لمحوں کی بات ہے، اور پھر تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری ہو جاؤ گی۔ یہ کہتا ہوا وہ اسے باہوں میں بھر کر بیڈ کی طرف لانے لگا۔ زرنش کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر اگلے ہی پل وہ اس پر جھکتا چلا گیا، اپنی محبتیں اس پر نچھاور کرنے لگا، اس کی دھڑکنوں کو سمیٹنے لگا۔ دونوں ایک دوسرے میں کھوتے چلے جا رہے تھے کہ تبھی نہ جانے کیا یاد آنے پر ارمان فوراً اس سے دور ہوا اور جھٹ سے الماری کھولی تھی۔ یہ دیکھ کر زرنش کہنے لگی، کیا ہوا ہے؟ تبھی اس نے ایک پیکٹ نکال کر اس کی طرف بڑھایا تھا۔ ڈارلنگ، تمہارے لیے ایک گفٹ ہے۔ زرنش مسکرائی، مگر جیسے ہی اس نے وہ گفٹ کھولا تو اس کا چہرہ شرم سے سرخ لال ہو چکا تھا۔
کیونکہ اس گفٹ میں تو اے لڑکی، ابھی تک تم سے 2 برتن نہیں دھوئے گئے؟ پتہ بھی ہے آج شام کو گھر میں دعوت ہے، ابھی کھانا بھی بنانا ہے۔ اگر یہ برتن ہی مانجتی رہو گی تو باقی کام کب کرو گی؟ ایک تو جون جولائی کی گرمی، اوپر سے وہ صبح سے کچن میں کھچل ہو رہی تھی۔ دوپٹہ اتار کر اس نے ایک طرف چیئر پر رکھا ہوا تھا اور اسٹور روم سے نکال کر لائی ڈنر سیٹ پر لگی گرد کو دھوئے جا رہی تھی، جب بھابھی نے آ کر ایک اور حکم صادر کیا تھا۔ وہ ایک گہری سانس خارج کر کے کہنے لگی، بھابھی اب کر تو رہی، 2 ہی تو ہاتھ ہیں میرے، اور کتنی تیز دکھاؤں؟ آپ اپنے مائکے سے اپنی بہنوں کو کیوں نہیں بلوا لیتی؟ بس اپنے بچے کو پکڑ کر بیٹھی ہوئی ہیں۔ بھائی آپ کا باہر سے پڑھائی مکمل کر کر آ رہا ہے اور شامت یہاں میری آئی ہوئی ہے۔ کل پیپر ہے میرا، میں نے اسائنمنٹ بھی جمع کروانی ہے، اور آپ مجھ سے سارے کام کروائے جا رہی ہیں۔ وہ منہ بنا کر یہ کہہ چکی تھی، مگر اس کی بھابھی کا تو پارا ہی ہائی ہو گیا تھا۔ کہنے لگی، زبان چلاتی ہو میرے ساتھ، حد میں رہو اپنی۔ سمجھ میں آئی بات؟ تمہاری پڑھائی کے خرچے کوئی آسمان سے نہیں اترے، تمہارا بھائی دن رات کما کر لاتا ہے، اور تمہاری یونیورسٹی کے خرچے پورے ہو رہے ہیں۔ ایک تو تمہیں میں نے اس گھر میں رکھا ہوا ہے، اوپر سے باتیں سناتی ہو۔ آنے دو تمہارے بھائی کو، کرتی ہوں میں چلتا تمہیں۔ کسی بڈھے کھسوٹ سے شادی ہو گئی نا، ساری زندگی بیٹھ کر پھر رونا۔ وہ اسے بات سنا کر جا چکی تھی اور زرنش منہ بسوڑتی رہ گئی۔ جیسے تیسے کچن کا کام نمٹانے کے بعد وہ پھر کھانا بنانے بھی لگ چکی تھی۔ جب سے اس کی ماں کا انتقال ہوا تھا، اس کی بھابھی کا رویہ اس کے ساتھ بہت ہی زیادہ برا ہو چکا تھا۔ بھائی تو بس بھابھی کا ہی غلام بن کر رہ گیا تھا، سارا جو کہتی وہی سچ ہوتا۔ زرنش اگر اپنے بھائی سے کچھ کہتی تو وہ مانتا ہی نہیں تھا۔ بس وہ تو اب اس انتظار میں تھی کہ کب اسے اس کا ہمسفر ملے اور وہ نہایت اس اذیت بھرے گھر سے اپنی جان چھڑوا کر چلی جائے۔ آخر کو بھابھی کو بھی شاید اس پر رحم آ گیا، اسی لیے کچن میں آ کر اس کی مدد کروانے لگی۔ ابھی وہ بمشکل سارے کاموں سے فارغ ہو کر سلاد کی پلیٹیں تیار کرنے کے بعد بیٹھی ہی تھی کہ دروازے پر دستک ہو گئی۔ سارا تو بالکل تیار کھڑی تھی، کہنے لگی، وہ میرا بھائی اور میری امی ابا آ گئے ہیں۔ ایک نظر زرنش نے اپنی حالت دیکھی، بال بکھرے چڑیا کے گھونسلے جیسے، کپڑے پورے پسینے سے بھرے ہوئے، باریک لان کا فراک تھا، پسینے میں بھیگنے کی وجہ سے تو اس کے وجود کا ایک ایک انگ نظر آ رہا تھا۔ جلدی سے وہ بھاگ کر روم میں گئی اور شاور کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ مناسب سے کپڑے پہن کر دوپٹے کو سلیقے سے اس نے اپنے گرد لپیٹا۔ یہ پہلی بار تھا جب وہ اپنی بھابھی کے بھائی سے ملنے والی تھی۔ ابھی وہ باہر آ کر سب سے سلام دعا کر ہی رہی تھی جب بھابھی کے بھائی کی اس پر نظر پڑی۔ پہلی نظر میں زرنش کو وہ اچھا نہیں لگا تھا، کیونکہ شکل سے ہی وہ انتہائی ٹھرکی اور 2 نمبر انسان لگ رہا تھا، مگر زرنش کو دیکھ کر تو جیسے جواد کا منہ کھلا کا کھلا رہ چکا تھا۔ زرنش کے چہرے سے تو اس کی نظر ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ اس کے بھیگے بال اس کی کمر تک آ رہے تھے، پھر اس کے اناری لبوں کو دیکھ کر تو وہ جھرجھری سی لے کر رہ گیا تھا۔ پورے وجود میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ زرنش کچن میں انتظامات دیکھنے کے لیے گئی تھی، جب سب کو باتوں میں مصروف دیکھ کر جواد چلتا ہوا کچن میں ہی آ گیا تھا۔ اپنے پیچھے کسی کو کھڑا دیکھ کر زرنش گھبرا کر پیچھے پلٹی تو جواد کھڑا تھا۔ مسکرا کر کہنے لگا، ہیلو زرنش، کیسی ہیں آپ؟ وہ گھبرا کر کہنے لگی، جی میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں، آپ یہاں کچن میں کیا کر رہے ہیں؟ آپ بیٹھیے بھائی، آپ کو کچھ چاہیے تھا کیا؟ لیکن وہ کہنے لگا، نہیں، میں تو بس آپ سے باتیں کرنے کے لیے آیا تھا، بلکہ میں تو آپ کی تعریف کرنے کے لیے آیا تھا۔ میں نے بہت حسن دیکھا، مگر آپ جیسا حسن میں نے پورے یورپ میں نہیں دیکھا۔ جرمنی میں میری یونیورسٹی میں بہت سی حسین لڑکیاں تھیں، مگر قسم سے جو مزہ اور سواد اپنی مشرقی لڑکیوں میں ہے نا، وہ کہیں نہیں۔ زرنش کے ماتھے پر بل پڑے تھے، چہرہ سرخ ہونے لگا۔ وہ کس انداز میں بات کر رہا تھا؟ وہ ماتھے پر بال ڈال کر کہنے لگی، دیکھیے، یہ آپ کا مغربی کلچر نہیں ہے جہاں پر آپ اس طرح کے الفاظ استعمال کریں گے۔
جائیں یہاں سے، مجھے آپ سے بات کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ مگر وہ انتہائی دل پھینک قسم کا لڑکا تھا۔ کئی لڑکیوں کے ساتھ دوسرے ملک میں بھی اس کے تعلقات رہ چکے تھے۔ پڑھائی پر اس نے کم ہی دھیان دیا تھا۔ راتیں اس کی کلب میں گزری تھیں اور آئے روز ایک نئی لڑکی کے ساتھ اس کی راتیں رنگین ہو رہی تھیں۔ وہ تو کلب میں بھی لڑکیوں کو چھیڑنے سے باز نہیں آتا تھا، اور اگر کوئی لڑکی مان گئی تو وہیں کلب میں ہی سب کے سامنے اس کے ساتھ وہ سب کچھ کر لیتا تھا جو اس کا دل چاہتا تھا۔ چند روز بعد ہی وہ دوبارہ سارا کے گھر آ چکا تھا۔ بظاہر وہ تحفے وغیرہ لے کر اپنی بہن کے پاس آیا تھا، مگر اس کی نظریں زرنش پر ہی تھیں۔ زرنش پوری طرح سے اسے نظر انداز کر رہی تھی، مگر وہ تھا کہ بار بار اس کے قریب آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کبھی اس کا ہاتھ پکڑ لیتا، کبھی اس کی کمر پر اپنی انگلیاں پھیر لیتا۔ وہ کس طرح اس لڑکی کو حاصل کرنا چاہتا تھا بس، مگر زرنش اپنے دل کے دروازے بند کر چکی تھی۔ دراصل یونیورسٹی میں ایک لڑکا تھا جس کا نام ارمان تھا۔ زرنش اور ارمان دونوں ہی ایک دوسرے کے بیسٹ فرینڈ بنا چکے تھے۔ اگلے روز جب زرنش یونیورسٹی گئی تو ارمان اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اپنے دوستوں کو چھوڑ کر وہ زرنش کے پاس چلا آیا۔ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہنے لگا، کیا ہوا سویٹ ہارٹ، تم اتنی اداس کیوں لگ رہی ہو؟ کیا بھابھی نے پھر سے تمہیں کچھ کہہ دیا؟ یہ سب وہ مسکرا کر بولا تھا۔ زرنش تو ایک مڈل کلاس گھر سے تعلق رکھتی تھی، جہاں پر ضرورت کی ہر ایک چیز موجود تھی۔ کھانے پینے کی اور پیسے کی کوئی کمی تو نہ تھی، مگر ارمان ایک ایلیٹ کلاس بزنس مین کا بیٹا تھا، اس وجہ سے کافی امیر تھا۔ ایک وقت تھا جب زرنش نے یہ خواہش کی تھی کہ ارمان اس کا ہو جائے، اس کی اس سے دوستی ہو جائے۔ یونیورسٹی میں 2 سال گزارنے کے بعد دھیرے دھیرے ارمان کی دوستی خود ہی زرنش کے ساتھ ہو چکی تھی۔ زرنش تھوڑی پریشان سی ہو گئی اور بھابھی کے بھائی کے بارے میں بتانے لگی۔ وہ اسی لیے بتا رہی تھی تاکہ اسے دیکھ سکے کہ کسی اور لڑکے کا نام سن کر ارمان پر کیا بیتتی ہے۔ یہ سن کر تو ارمان کا چہرہ سرخ لال ہو گیا، کہنے لگا، ہاؤ ڈیئر ہی، اس کی ہمت کیسے ہوئی تمہیں چھونے کی؟ میں تو اس کا سانس کھینچ لوں گا اگر کسی نے میری زرنش کو بری نظر سے دیکھا بھی تو۔ یہ سن کر زرنش کی آنکھیں پھیلی تھیں۔ اس کے الفاظ دہرا کر کہنے لگی کہ میری زرنش؟ وہ کہنے لگا، ہاں میری زرنش، تم صرف اور صرف میری ہو، سمجھی؟ کیا تمہیں دکھائی نہیں دے رہا کہ میں تم سے کتنی محبت کرنے لگا ہوں؟ پچھلے 1 سال سے میری اور تمہاری دوستی ہے۔ باقی لڑکیوں کے ساتھ بھی میرا چلو اٹھنا بیٹھنا ہے، لیکن وہ میری صرف کلاس فیلوز ہیں۔ میں ان سے صرف کام کی حد تک بات کرتا ہوں، مگر جو دوستی اور جو رشتہ میرا تمہارے ساتھ ہے وہ کسی اور کے ساتھ بھول کر بھی نہیں ہو سکتا۔ میں محبت کرنے لگا ہوں تم سے، پاگل لڑکی۔ زرنش تو شاید یہی سننا چاہتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے اور لبوں پر مسکراہٹ۔ دونوں اس وقت یونیورسٹی کی پچھلی جانب موجود تھے، جہاں پر بہت کم ہی اسٹوڈنٹس آیا جایا کرتے تھے۔ اگلے ہی پل وہ روتے ہوئے ارمان کے سینے سے لگ چکی تھی۔ کہنے لگی، ارمان آئی لو یو، میں بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ ارمان تو شاید یہی سننا چاہتا تھا۔ اگلے ہی پل اس کے چہرے پر ایک معنی خیز مسکراہٹ آئی تھی اور اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ وہ کہنے لگا، بس تم اب جلد از جلد اپنے گھر میں اپنے بھائی بھابھی سے بات کرو کہ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ میں اب مزید انتظار نہیں کر سکتا، نہ یہ سب برداشت کر سکتا ہوں کہ میرے علاوہ کوئی تمہارے قریب بھی آئے۔ یہ سن کر زرنش مسکرا چکی تھی۔ وہ یقین بھی نہیں کر سکتی تھی کہ اتنا امیر لڑکا اسے شادی کے لیے کہہ سکتا ہے۔ وہ خوشی سے مسکرائی تھی، لیکن پھر ارمان کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی کہ ارمان، کیا آپ کے گھر والے مان جائیں گے؟ میرا مطلب ہے کہ آپ کے موم ڈیڈ، ان کی تو خواہش ہوگی نا کہ جس طرح آپ اتنے امیر ہو، بزنس مین ہو، ٹھیک ویسے ہی آپ کی شادی بھی ایک ہائی کلاس گھر میں کریں۔ میں تو ایک عام سے گھر کی ایک عام سی لڑکی ہوں، یتیم ہوں، اور میرے بھائی بھابھی کا رویہ بھی میرے ساتھ ٹھیک نہیں رہتا۔ پتہ نہیں آپ کے گھر والے مجھے قبول بھی کریں گے یا نہیں۔ یہ سن کر ارمان کہنے لگا، تمہیں اس سب کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ میرا مسئلہ ہے۔ تم پہلے اپنی بھابھی کو میرے بارے میں بتاؤ تاکہ میں رشتہ لے کر آ سکوں۔ اسی شام جب زرنش گھر گئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ سامنے بھابھی کے ماں باپ اور وہ لڑکا جواد دوبارہ سے آ کر بیٹھے تھے۔ مٹھائی کی ٹوکری بھی کھلی ہوئی تھی اور سارا نے شاید پہلی بار ہی مسکرا کر زرنش کو دیکھا تھا، اور پھر اسے پکڑ کر صوفے پر بٹھا کر کہنے لگی، زرنش
میرے ماما بابا تمہارے رشتہ مانگنے کے لیے آئے ہیں، میرے بھائی جواد کے لیے، اور ہم نے تمہارا رشتہ خیر سے پکا بھی کر دیا۔ یہ سن کر اس پر تو جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اس کے چہرے کی رنگت بالکل بگڑ چکی تھی۔ سارا اس کے منہ میں گلاب جامن ڈالنے لگی، مگر وہ ان کا ہاتھ جھٹک چکی تھی۔ غصے سے مٹھائی کا ٹوکرا پلٹ کر کہنے لگی، کس کی اجازت سے آپ لوگوں نے رشتہ طے کیا ہے؟ کیا آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھا؟ یہ میری لائف ہے، آپ اسے برباد نہیں کر سکتے۔ تبھی یہ بدتمیزی دیکھ زرنش کا بھائی افتخار کھڑا ہو چکا تھا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے سامنے زرنش کو مار کر کہنے لگا، تمہاری اتنی ہمت، مہمانوں کے سامنے زبان لڑاؤ گی؟ تم کون ہوتی ہو یہ سب کچھ کہنے والی؟ یہ تھپڑ کھا کر وہ روتے ہوئے اپنے کمرے میں جا چکی تھی اور خود کو لاک کر چکی تھی۔ ارمان کے علاوہ کسی اور کا تو وہ اب خیال بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جواد کو یہ دیکھ کر اسے گھن آتی تھی۔ وہ اچھا لڑکا بالکل بھی نہیں تھا۔ روتے ہوئے اس نے ارمان کو کال کی تھی اور ساری حقیقت بتائی تھی۔ ارمان بھی غصے سے سرخ ہونے لگا تھا۔ کہنے لگا، نہیں، میں مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ بس آج رات میں تمہارے گھر کے باہر آؤں گا اور تم میرے ساتھ چل رہی ہو۔ ہم دونوں بھاگ کر شادی کریں گے۔ میں مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر تو زرنش کا سانس ایک پل کو رکا تھا۔ کہنے لگی، نہیں، میں بھاگ کر شادی نہیں کر سکتی۔ میرے بھائی کی عزت کا سوال ہے۔ میرے مرحوم بابا، انہوں نے تو ساری عمر عزت ہی کمائی ہے۔ اگر میں بھاگ کر شادی کر لی تو بہت زیادہ بدنامی ہوگی۔ یہ سن کر کچھ دیر کے لیے ارمان خاموش ہو گیا، پھر کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، پھر تم اپنی بھابھی کے بھائی سے شادی کر لو۔ ساری زندگی پھر تم اپنے بھابھی کے جوتے سیدھے کرنا۔ ذرا خود تو سوچو، تمہاری بھابھی سارا، جس نے کبھی تمہیں اپنے سامنے کوئی اہمیت نہیں دی، ہمیشہ تمہیں نوکرانی بنا کر اپنے گھر میں رکھا، وہ تمہیں اپنے گھر کی وہ مالکن کیوں بنائے گی؟ کوئی بھی بہن اپنے بھائی کا برا نہیں چاہتی۔ جس سے وہ نفرت کرتی ہو، وہ اس لڑکی کو کبھی بھی اپنی بھائی کی بیوی بنانے کا سوچتی بھی نہیں۔ اس کے پیچھے بھی یقیناً ان کی چال ہے، اور ویسے بھی میں اپنے دوست سے بات کر کے ہی معلومات نکلوا رہا تھا۔ یہ پہلے سے ہی گرین کارڈ کے چکر میں جرمنی کی ایک گوری لڑکی سے شادی کر چکا ہے، مگر اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ شاید وہ تمہیں صرف اور صرف اولاد پیدا کرنے کے لیے شادی کرنا چاہتا ہے۔ جیسے ہی اولاد پیدا ہوئی تو تمہیں دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دیا جائے گا۔ ارمان ایک ہی سانس میں اسے سب کچھ بتا رہا تھا اور زرنش کا دماغ گھوم چکا تھا۔ ارمان اس پر اچھا خاصا پریشر ڈال چکا تھا۔ کہنے لگا، اب یہ تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے، تم نے ساری زندگی سارا نامی عورت کی بھابھی بن کر رہنا ہے یا پھر ارمان ملک کے گھر آ کر عیش و عشرت کی زندگی گزارنی ہے۔ زرنش روتے ہوئے کہنے لگی، مجھے بس آپ کے ساتھ رہنا ہے، چاہے آپ مجھے جھونپڑی میں رکھیں، میں یہ قدم اٹھانے کے لیے تیار ہوں، بس آپ رات کو جلد آ جانا۔ یہ سن کر ارمان کے چہرے پر ایک دل فریب سی مسکراہٹ پھیل چکی تھی۔ وہ مسکرا کر ایک سگریٹ اپنے لبوں سے لگا گیا اور جیسے اپنے مقصد میں بہت جلد کامیاب ہونے والا ہو۔ اسی رات کے تقریباً 1:45 بجے کا وقت تھا جب ارمان اس کے گھر کے نیچے آ چکا تھا اور کہنے لگا کہ بس چپ چاپ گھر کے باہر آ جاؤ۔ گھر کے سارے مکین گہری نیند میں سو رہے تھے۔ کسی نے بھی زرنش سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ اپنے کمرے سے باہر نکلی، ایک نظر دیوار پر لاؤنج میں لگے اپنے ماں باپ کی تصویر کو دیکھا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے نکل رہے تھے، مگر وہ ان سب کو ایک طرف رکھ کر گھر کے باہر قدم اٹھا رہی تھی۔ بار بار اس کا دل اسے کہہ رہا تھا کہ ایسا مت کرو، پچھتاؤ گی۔ اس کا ضمیر اسے بار بار جھنجھوڑ رہا تھا، مگر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ اپنے گھر کے باہر قدم نکال چکی تھی۔ ایک آخری نظر اس نے گھر پر ڈالی تھی اور پھر ارمان کے ساتھ اس کی کار میں بیٹھ کر وہ رونے لگی۔ ارمان بڑی تیزی سے گاڑی کو چلا چکا تھا۔ چند منٹس میں ہی وہ اس گھر کو بہت دور پیچھے چھوڑ کر آ چکے تھے۔ وہ مسلسل روئی جا رہی تھی جب ایک جانب سے سنسان راستہ شروع ہوا تھا۔ ارمان نے گاڑی روکی اور اسے اپنے سینے سے لگایا۔ کہنے لگا، رو کیوں رہی ہو؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تم ایک مشکل زندگی سے نکل کر اپنی محبت کے ساتھ آگے کی زندگی گزارنے والی ہو۔ چھوڑو پرانی باتوں کو اور ہر پریشانی کو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تمہاری محبت اور ہم دونوں مل کر اپنی زندگی خوشیوں سے بھر دیں گے۔ کل صبح ہوتے ہی میں تم سے نکاح کر لوں گا اور ہماری زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔
ارمان کی یہ باتیں سن کر وہ بھی مسکرا چکی تھی اور اپنے آنے والے وقت کا سوچنے لگی۔ ارمان کی نظریں بار بار اس کے وجود پر اٹھتی تھیں۔ یونیورسٹی میں وہ جب اسے دیکھتا تو بس دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ وہ ایک بھرپور فگر کی مالک لڑکی تھی۔ وہ دبلی پتلی تو بالکل بھی نہیں تھی اور نہ ہی وہ زیادہ موٹی تھی، بس درمیانی جسامت کی مالک تھی۔ اگر وہ مسکراتی تو اس کے گال بالکل انار جیسے لال ہو جاتے، لب بالکل سرخ اناری تھے، اور پھر جب ارمان کی نظریں اس کی گردن سے نیچے ہوتے اس کی دھڑکنوں پر جاتی تو وہ وہیں جیسے سرشار سا ہو کر رہ جاتا۔ بار بار اس کے ہاتھ میں کھجلی سی ہونے لگتی کہ بس کسی طرح وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر زرنش کی ان دھڑکنوں کو چھو کر دیکھے۔ کئی بار زرنش نے بھی ارمان کی نظریں اپنی دھڑکنوں پر محسوس کی تھیں، مگر وہ شرم کے مارے مسکرا جاتی۔ کبھی ارمان نے اپنی حدود پار کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ابھی بھی وہ اسے اپنے ساتھ لگائے ڈرائیو کر رہا تھا اور اپنا ہاتھ اس کی کمر پر پھیر رہا تھا، کاندھوں سے کمر اور کمر سے پھر آگے۔ یوں ہی ہاتھ پھیرنے سے زرنش کو اتنا سکون آیا کہ اس کی باہوں میں ہی سو چکی تھی۔ اس کے بازوؤں کو پکڑے گہرے گہرے سانس لیتی وہ سو چکی تھی۔ جب ارمان نے ایک نظر اسے دیکھا، اس کی چادر ڈھہ کر نیچے جا چکی تھی۔ بالوں کو تو ویسے ہی اس نے جوڑے میں باندھا ہوا تھا۔ اس کی سفید گردن اور پھر کھلا گلا، اس نے جو کپڑے پہن رکھے تھے اس کا گلا کافی ڈیپ تھا، اس لیے جب ارمان کی نظریں اس کے چہرے سے ہوتے ڈیپ گلے کی طرف گئیں تو اس کا وجود جھٹکا کھا چکا تھا۔ اپنا ہاتھ اس نے زرنش کی کمر پر رکھا ہوا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ آگے بڑھنے لگا، مگر اس سے پہلے کہ وہ اسے چھوتا، سڑک پر پڑے ہوئے پتھر کو ارمان دیکھ نہ سکا۔ اچانک وہ پتھر ٹائر سے لگا اور فوراً ارمان نے بریک لگائی۔ اچھا خاصا وہ بد مزہ ہو چکا تھا، کیونکہ بریک لگنے سے زرنش کی آنکھ کھل چکی تھی اور وہ ہڑبڑا کر دیکھنے لگی۔ یہ کیا ہوا؟ کیا ہمارا ایکسیڈنٹ ہوا؟ تو ارمان اپنے منہ میں آئے پانی کو حلق میں نگل کر کہنے لگا، ارے نہیں نہیں، کچھ نہیں ہوا، بس پتہ نہیں کس الو کے کان نے راستے میں پتھر رکھ دیا تھا تو بس وہی گاڑی سے لگا ہے۔ کچھ دیر بعد ہی وہ ان خوبصورت نظاروں سے ہوتے ہوئے پہاڑوں کے بیچ موجود تن تنہا ایک فارم ہاؤس پر پہنچ چکے تھے۔ یہ دیکھ کر زرنش کی آنکھیں تو پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ 5 کنال پر محیط تھا اس فارم ہاؤس کو دیکھ کر زرنش حیران ہوئی تھی، مگر پھر کہنے لگی، آپ مجھے فارم ہاؤس لے کر کیوں آئے ہیں؟ آپ تو مجھے اپنے گھر لے کر جانا چاہتے تھے نا۔ یہ سن کر ارمان کے چہرے کے تاثرات بدل لے اور پھر کہنے لگا کہ یہ یار اب تم خود سوچو نا، ہم دونوں نے بھاگ کر شادی کرنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اپنے گھر والوں کو منانا ہے۔ نہ میں نے اپنے گھر والوں کو بتایا ہے کہ میں راتوں رات ایک لڑکی کو بھگا کر لا رہا ہوں۔ جس طرح تمہارے بھائی بھابھی کو ماننے میں وقت لگنا تھا، ٹھیک ویسے ہی میرے گھر والوں کو بھی تو ماننے میں وقت لگنا تھا۔ اب میں تمہیں باقی لڑکوں کی طرح چھوڑ تو نہیں سکتا، تم سے محبت کرتا ہوں، اسی لیے میری جان، جب تک میں اپنے گھر والوں کو حقیقت بتا نہیں دیتا اور ہم دونوں کا نکاح نہیں ہو جاتا، تب تک تم یہیں میرے اس فارم ہاؤس میں رہو۔ یہ سن کر زرنش تھوڑی سی پریشان ہوئی تھی، مگر وہ فوراً سے اپنا قریب کر کے اس کے چہرے پر اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ اسے گھبرایا ہوا دیکھ کر کہنے لگا، پریشان کیوں ہو رہی ہو یار؟ فکر مت کرو، بس نکاح کے 2-3 دن بعد ہی میں تمہیں اپنے گھر لے جاؤں گا۔ ہمارا نکاح ہو گیا نا تو کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ تمہیں مجھ سے دور کرے۔ اسے یہ کہتے ہوئے وہ اپنے ساتھ لگا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ اس کے فارم ہاؤس پہنچ چکی تھی اور وہ دونوں گاڑی سے نیچے اتر کر پہلی بار وہ اتنے بڑے فارم ہاؤس کو دیکھ رہی تھی۔ آس پاس پہاڑ اور درخت تھے۔ دونوں جیسے اندر آئے تو ارمان اسے اپنے کمرے میں لے کر جانے لگا، مگر وہ اپنے ہاتھ چھڑوا چکی تھی۔ کہنے لگی، بالکل نہیں، جب تک ہمارا نکاح نہیں ہو جاتا میں آپ کے ساتھ نہیں آنے والی۔ اس کی یہ بات سن کر ارمان برا سا منہ بنا چکا تھا، لیکن پھر مسکرا کر اسے کمرے کا لاک کھول کر دینے لگا۔ زرنش گھبرا چکی تھی اور ارمان اسے فلائنگ کس کرتا دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ وہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور اے سی آن تھا۔ کمرہ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ ایک پل کو اسے اپنے بھائی اور بھابھی کی یاد آئی، لیکن پھر جو کچھ زیادتیاں وہ اس کے ساتھ کرتے آئے تھے، یہ سوچ کر ہی وہ فوراً ان کا دھیان اپنے ذہن سے جھٹکتی ہوئی اپنی آنکھوں کو موند گئی تھی۔ وہ گہری نیند میں سو رہی تھی جب زرنش کو یوں لگا
جیسے کوئی اس کے بے حد قریب ہے۔ اسے اپنے چہرے پر گرم سانسیں محسوس ہو رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں کھولیں تو اپنے چہرے کے بے حد قریب ارمان کا چہرہ دیکھ کر وہ ہڑبڑا چکی تھی۔ کہنے لگی، ارمان، آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ دور ہٹیں۔ مگر وہ اگلے ہی پل اس کے گال پر اپنے لب رکھ گیا۔ کہنے لگا، کتنا سوتی ہو تم؟ پچھلے آدھے گھنٹے سے میں یوں ہی تمہیں دیکھے جا رہا ہوں۔ کتنی کیوٹ ہو تم۔ جی چاہتا ہے بس اپنی باہوں میں بھر لوں اور تمہیں اپنے ساتھ لگا کر محسوس کرتا رہوں۔ یہ کہہ کر وہ اس کے لبوں پر اپنی انگلی پھیر گیا۔ زرنش فوراً سے اٹھ کر بیٹھ چکی تھی۔ شرم سے سرخ ہوتے کہنے لگی، کچھ زیادہ ہی رومانس سوچ رہا ہے آپ کو؟ وہ کہنے لگا، ہاں چلو جلدی سے فریش ہو جاؤ، پھر مولوی صاحب آتے ہی ہوں گے۔ آج تو ہمارا نکاح ہے نا، اب مجھ سے مزید برداشت نہیں ہو رہا۔ یہ نہ ہو کہ میں نکاح کے بغیر ہی تمہارے ساتھ۔ یہ کہہ کر وہ بات ادھوری چھوڑ کر جا چکا اور زرنش تکیہ اٹھا کر اس کی طرف پٹک چکی تھی۔ کہنے لگی، چپ کر جاؤ گندے انسان، ورنہ اپنے قریب بھی نہیں آنے دوں گی۔ وہ بالوں کا جوڑا بناتی واش روم جا چکی تھی۔ ارمان اس کی خوبصورت سی سفید رنگ کی میکسی لا چکا تھا، جسے پہننے کے بعد وہ تیار ہو گئی۔ ہلکا پھلکا میک اپ کیا، سرخ لپسٹک لگائی، اپنے بالوں کو کھول کر کاندھے پر ڈالا اور شیفون کے دوپٹے کو سر پر ٹھیک کیا۔ وہ اس وقت سادگی میں ہی صحیح مگر بے حد حسین لگ رہی تھی۔ ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گئی کہ کاش اس خوشی کے موقع پر اس کے گھر والے بھی موجود ہوتے۔ کچھ دیر بعد ہی وہ باہر صوفے پر بیٹھی تھی اور ارمان کے بغل میں بیٹھا تھا۔ نکاح خواں اس سے ایجاب و قبول کروا رہا تھا اور وہ جو جھجکتے ہوئے ایک گہری سانس خارج کر کے خود کو ارمان کے نکاح میں دے چکی تھی۔ ارمان تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ نکاح نامے پر وہ بھی سائن کر چکا تھا اور پھر سبھی ارمان سے بغل گیر ہونے لگے، مبارکباد دینے لگے۔ سب وہاں سے جا چکے تھے۔ اب اس پورے فارم ہاؤس میں سوائے ارمان اور زرنش کے اور کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ وہ ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گئی اور اٹھ کر کمرے میں جا چکی تھی۔ آنے والے لمحات کا سوچ کر اسے اپنے من ہی من میں گدگدی سی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ مسکرا کر جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تو بیڈ پر اسے ایک پیکٹ پڑا ہوا دکھائی دیا۔ زرنش دیکھنے لگی کہ اس پیکٹ پر اسی کا نام لکھا تھا۔ یقیناً یہ ارمان نے ہی یہاں پہ رکھا ہوگا۔ مسکراتے ہوئے اس نے پیکٹ کو کھولا تو اندر سے جو چیز نکلی اسے دیکھ کر تو زرنش کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ اندر سے انتہائی بے باک سی نائٹی نکلی تھی جو بالکل جالی دار تھی اور اتنی چھوٹی تھی کہ گھٹنوں سے بمشکل اوپر تک آتی تھی۔ نیچے پہننے کے لیے اور کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ اگر وہ اسے یوں ہی پہنتی تو اس کا پورا وجود تو اس میں ویسے ہی دکھائی دیتا رہتا۔ ابھی وہ اس نائٹی کو دیکھ کر شرما ہی رہی تھی جب ارمان کمرے میں داخل ہوا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا ہوا اس کے پیچھے آ کر اسے اپنی باہوں میں بھر چکا تھا۔ اپنے پیٹ پر ارمان کے ہاتھ محسوس کر کے زرنش تو کانپ کر رہ گئی تھی۔ شرما کر اس نے نائٹی کو بیڈ پر رکھا، کہنے لگی، ارمان یہ کیا ہے؟ وہ مسکرا کر کہنے لگا، یہ وہی ہے تمہارے خوبصورت سا گفٹ۔ جاؤ شاباش، آج کی رات میں تمہیں اس میں دیکھنا چاہتا ہوں، مگر اس سے پہلے تم گھونگھٹ گرا کر بیٹھو تو صحیح، میں نے تو تمہاری منہ دکھائی والی رسم بھی نہیں کرنی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، اچھا وہ تو میں بیٹھ جاؤں گی، لیکن پہلے آپ کمرے سے باہر تو جائیں نا۔ ایک تو آپ بغیر نوک کے اندر چلے آئے، مجھے ٹھیک سے بیٹھنے بھی نہیں دیا۔ ارمان ہنس پڑا تھا، کہنے لگا، اچھا میری جان، میں جاتا ہوں۔ وہ دوبارہ کمرے سے باہر جا چکا تھا اور وہ جلدی سے بیڈ پر خود کو ٹھیک کر کے گھونگھٹ گرا کر بیٹھ چکی تھی۔ ارمان گلا کھنکار کر کہنے لگا، مس ارمان ملک، کیا میں آپ کے کمرے میں آ جاؤں؟ تو وہ انتہائی دل فریب لہجے میں بولی، جی جی جانے زرنش، آ جائیے۔ وہ دھیرے سے اندر داخل ہوا۔ وہ گھونگھٹ گرا کر بیڈ کے درمیان بیٹھی تھی۔ کمرہ اس وقت پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا تھا، بیڈ پر بیٹھا اور بڑے ہی پیار سے گھونگھٹ اٹھایا، پھر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے تھے اور اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا تھا۔ زرنش اس وقت خود کو دنیا کے خوش نصیب ترین لڑکیوں میں سے ایک سمجھ رہی تھی جن کو محبت مل جاتی ہے۔ شاید ہی زرنش سے زیادہ اس دنیا میں کوئی خوش نصیب ہو۔ زرنش خود کو اس وقت یہی سمجھ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ دنیا فتح کر چکی ہے، ہر ایک چیز اس کے قدموں میں ہے، کیونکہ اسے ارمان جیسا اتنا خوبصورت، خیال رکھنے والا اور محبت کرنے والا ہمسفر مل گیا۔
وہ بڑے پیار سے اس سے محبت کا اظہار کرتا رہا، کبھی اس کے لبوں کو چھوتا، کبھی گالوں کو اور کبھی گردن پر اس کا ہاتھ گھوم رہا تھا۔ پھر وہ مسکرا کر کہنے لگا، چلو میں تمہاری اس جیولری کو اتارتا ہوں۔ اسے ہاتھ پکڑ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے لایا اور جیسے جیسے وہ اس کی جیولری اتار رہا تھا وہاں پر اپنے لب رکھتا جا رہا تھا۔ دوپٹے کو اتار کر ایک طرف رکھتے وہ اس کے لمبے گھنے بالوں کو بھی کھول چکا تھا۔ زرنش شرمائے جا رہی تھی۔ جب وہ مسکرا کر کہنے لگا، چلو جاؤ اب وہ نائٹی پہن کر آؤ، یا پھر وہ بھی میں خود ہی پہناؤں۔ زرنش شرما چکی تھی، انکار کرنے لگی، کہنے لگی بالکل بھی نہیں۔ پھر یہ سرپرائز کیسا ہوا جب آپ خود ہی سب کچھ کریں گے؟ وہ ارمان کو دھکا دیتی پیچھے ہٹا چکی تھی اور پھر خود وہ نائٹی لے کر واش روم میں بھاگ گئی۔ اس وقت ارمان کے جذبات جیسے ابال مار رہے تھے، بار بار کہہ رہا تھا، جلدی آؤ نا، مزید کتنا انتظار کرواؤ گی؟ اب مجھ سے مزید صبر نہیں ہو رہا، پلیز میری جان جلدی کرو۔ وہ ایک گہری سانس خارج کر کے کہہ رہا تھا۔ بیڈ پر نیند دراز بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھیں موند لی تھیں۔ تبھی واش روم کا دروازہ کھلا۔ سرخ جالی دار نائٹی میں زرنش کو دیکھ کر ارمان کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ اسے اپنی گود میں تھام کر بستر پر لے آیا تھا۔ زرنش کا دل گھبرا رہا تھا، کچھ کہنا چاہ رہی تھی مگر اس سے پہلے ہی ارمان اس پر جھکتا چلا گیا۔ اور پھر یہ رات وہ ایک دوسرے کے نام کر چکے تھے۔ پوری رات ایک پل کو بھی اسے چین سے سونے نہیں دیا تھا۔ اگلی صبح جب زرنش کی آنکھ کھلی تو ایک انگڑائی لے کر اٹھ بیٹھی۔ بیڈ پر ارمان موجود نہیں تھا، واش روم بھی خالی تھا۔ ایک نظر اس نے آس پاس دیکھا، ہو سکتا ہے وہ باہر ہو، یا یہ سوچ کر زرنش جلدی سے کپڑے نکال کر واش روم جانے لگے۔ تبھی آئینے کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس کی نظر اپنی گردن پر گئی۔ گزشتہ رات محبت کے گزرے لمحات کا لمس اور نشان اس کی گردن پر موجود تھے۔ وہ شرماتے ہوئے واش روم میں چلی گئی۔ باہر آئی تو فارم ہاؤس میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کچن میں گئی تو سارا ضرورت کا سامان پڑا تھا مگر ارمان نہیں تھا۔ اب تو اسے فکر ستانے لگی۔ اس نے اپنا موبائل نکالا، ارمان کے نمبر پر کال کی مگر وہ مسلسل بیزی کر رہا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ارمان نے اسے دوبارہ کال کی تھی۔ وہ فوراً سے کال اٹھا کر روحانسی ہو گئی، کہنے لگی، ارمان کہاں چلے گئے ہیں آپ؟ جانتے ہیں نا میں کتنی پریشان ہو گئی تھی، آپ کو تو میری بالکل بھی پرواہ نہیں، کہاں چلے گئے ہیں آپ؟ وہ بھی مجھے بغیر بتائے۔ وہ جھڑکتے ہوئے بولی تو ارمان کافی مصروف انداز میں کہنے لگا، ارے یار تمہیں کیا بتاتا، تم پہلے ہی پین کلر لے کر سو رہی تھی۔ ایکچولی جہاں پر ایک چھوٹا سا مسئلہ ہو گیا تھا، بابا نے مجھے فوراً بلا لیا، اگر میں نہ آتا تو وہ غصہ کرتے۔ کمپنی میں ایک چھوٹا سا لاس ہو گیا، بس اس کی پریشانی چل رہی ہے۔ ارمان کافی افسردہ انداز میں بولا۔ یہ سن کر تو زرنش پریشان ہو گئی، کہنے لگی، ٹھیک ہے آپ میری وجہ سے کسی طرح کی فکر مت کیجیے گا، میں یہاں پر بالکل ٹھیک ہوں، اور ہاں ہو سکے تو یہ معاملہ جلد سے جلد نمٹا کر رات کو واپس آ جائیے گا، میں آپ کا انتظار کروں گی۔ ارمان بھی مسکرا کر کہنے لگا، ہاں ٹھیک ہے، آج رات تم تیار رہنا، میں ضرور آؤں گا۔ اتنی پیاری بیوی کو بھلا کون چھوڑ سکتا ہے؟ سارا دن یوں ہی گزر چکا۔ وہ فارم ہاؤس میں گھومتی رہی۔ گھر انتہائی خوبصورت سا گارڈن تھا، وہ وہاں پر چلتی پھرتی رہی۔ اسے تو لگ رہا تھا جیسے وہ یہیں کی مکی ہے، یہیں اس کی زندگی، اور بس بہت ہمیشہ یوں ہی عیش کرتی رہے گی۔ مگر اسے کہاں خبر تھی کہ یہ 4 دن کی چاندنی اور اس کے بعد ایسی اندھیری اس کی زندگی میں آئے گی کہ وہ چاہ کر بھی کبھی اسے جھٹلا نہیں پائے گی۔ اس کی زندگی میں ایک بہت بڑا طوفان آنے والا تھا۔ رات کا اندھیرا پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ تو ازل سے اندھیروں سے ڈرتی تھی۔ جھٹ سے اپنے کمرے میں آ گئی اور بند کر کے کمرہ بیٹھ گئی۔ اس نے سیدھا ارمان کو ہی کال کی تھی کہ آپ کب آئیں گے؟ جانتے تو ہیں میں اندھیرے میں کتنا ڈر جاتی ہوں، اب تو رات ہونے جا رہی ہے۔ اس سے آس پاس دور دور تک نہ بندہ نہ بندے کی ذات۔ خدا نہ خواستہ اگر کوئی چور چکا آ گیا تو کیا ہوگا؟ ارمان کہنے لگا، ارے یار بس ابھی بھی بابا کے ساتھ ہمارے بزنس پارٹنر کے کچھ معاملات ڈسکس کر رہا ہوں، جیسے فری ہوتا ہوں تو آ جاتا ہوں، تم فکر کرنے کی ضرورت نہیں، وہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس نے اپنے ہاتھ سے بریانی اور کباب بنائے تھے، کھیر بھی بنا کر رکھی تھی۔ جانتی تھی کہ کھیر ارمان کو پسند ہے۔ انتظار کرتے کرتے رات کے 12 بج چکے تھے مگر ارمان نہیں آیا تھا۔ وہ یوں ہی تیار کھانا بنائے صوفے پر بیٹھی سو گئی مگر ارمان کا نام و نشان نہیں تھا۔ یہ بات زرنش کو اندر تک گھبرانے پر مجبور کر چکی تھی۔ ذہن میں طرح طرح کے وسوسے آنے لگے تھے۔ بار بار دماغ میں جو وسوسے آنے لگے کہ کہیں ارمان مجھے دھوکہ تو نہیں دے گیا۔
کیا ایسا تو نہیں تھا کہ وہ بس میرے ساتھ ایک رات گزارنا چاہتا تھا اور بس؟ اس کے بعد میری اس کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رہی، لیکن اگلے ہی پل وہ فوراً اپنے خیال کی نفی کرنے لگی، یہ کہتی کہ نہیں نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ارمان ایسے لڑکوں میں سے بالکل بھی نہیں ہے، وہ تو بس تھوڑی سی پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ اس طرح کی باتیں سوچ سوچ کر وہ خود کو خود ہی مطمئن کر رہی تھی، مگر بے ساختہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے، کیونکہ وہ گزشتہ رات تنہا اتنے بڑے گھر میں گزار چکی تھی۔ طرح طرح کے عجیب خیالات اس کے ذہن میں آنے لگے اور وہ بیٹھ کر گھٹنوں پر سر رکھے روئی جا رہی تھی۔ جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو سہم گئی۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا تھا، مگر سامنے ہاتھوں میں پھولوں کا بوکے لیے ارمان اندر آیا تھا۔ ایک ہاتھ میں خوبصورت سا سرخ اور سفید پھولوں کا بوکے تھا تو دوسرے ہاتھ میں ڈھیر ساری چاکلیٹ، چپس، کینڈیز تھیں۔ وہ فوراً بازو پھیلا کر کہنے لگا، ارے میری جان، میں آ گیا۔ مگر زرنش کے تو آنسو نہیں رک رہے تھے، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور جا کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ کہنے لگی، کہاں چلے گئے تھے آپ جانتے ہیں نا میں کتنا ڈر گئی تھی۔ میری جان لبوں پر آئی ہوئی تھی، مجھے لگ رہا تھا میرا دل بند ہو جائے گا، اور آپ؟ وہ صرف اپنے سینے سے لگا کر ماتھا چومنے لگا، کہنے لگا، ارے میری پرنسس، رو کیوں رہی ہو؟ پاگل ہو کیا؟ رونا بند کرو، شاباش، تم میں تو میری جان ہے، بھلا تمہیں چھوڑ کر میں کہاں جا سکتا ہوں؟ بس کام میں اس قدر مصروف ہو گیا تھا، ساری رات میری جاگتے ہوئے گزری ہے، اور پھر میں جھٹ سے ڈرائیو کرتا تمہارے پاس آ چکا ہوں۔ اس نے کچھ اس انداز میں کہا کہ زرنش کو بھی ماننا پڑا۔ پہلے تو پیار سے اسے بہلاتا رہا، پھولوں کا گلدستہ دیا، پھر اسے چاکلیٹس دیں۔ وہ بچوں کی طرح اس کے ہاتھ سے چاکلیٹس چھین کر کھا رہی تھی۔ جو کھانا اس نے بنایا تھا، چڑ کر کہنے لگی، آپ کے لیے کوئی تازہ کھانا نہیں بنے گا، رات میں نے اتنی محنت کی ہے، آپ کے لیے بریانی اور کباب اور کھیر بنائی ہے، اب آپ بھی وہی کھاؤ گے۔ وہ کہنے لگا، ارے محترمہ کا حکم سر آنکھوں پر، مجھے وہ باسی کھانا بھی منظور ہے۔ اس نے وہی کھانا گرم کیا اور دونوں نے مل کر کھایا تھا۔ فارم ہاؤس کی پچھلی جانب ایک خوبصورت سوئمنگ پول بھی موجود تھا۔ وہ اسے شام کو فارم ہاؤس کی پچھلی جانب لے گیا اور پھر وہاں پر گیلری میں موجود ایک بٹن کو اس نے دبا دیا۔ فارم ہاؤس کے پیچھے موجود خالی سوئمنگ پول ایک دم سے نیلے پانی سے بھرنے لگا۔ یہ دیکھ کر تو زرنش کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ پانی اتنا گہرا نہیں تھا کہ وہ اس میں ڈوب جاتے۔ وہ دونوں کچھ دیر وہاں پر پانی میں بیٹھے رہے۔ ارمان پانی میں نہانے کے لیے گیا تو وہ زرنش کو بھی پانی میں لے کر جا چکا تھا۔ اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا جب ارمان ایک بار پھر بے قابو ہونے لگا اور اسی حالت میں زرنش کو پول سے نکال کر وہ کمرے میں لے گیا۔ آج زرنش کا قریب جانے کو دل تو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن پھر بھی ارمان کی مرضی کے آگے وہ ہار مان چکی تھی۔ اس کے بعد تو جیسے یہ معمول بن چکا۔ اگلے 1 ماہ تک ارمان جب بھی آتا صرف رات وہ زرنش کے ساتھ گزارا کرتا اور پھر صبح بمشکل اس کے اٹھنے تک وہاں رہتا، ناشتہ کرتا، پھر آفس کا کہہ کر وہاں سے چلا جاتا۔ زرنش کافی خوش تھی، مگر ایک روز جب ارمان آیا تو کہنے لگی، ارمان، میں آپ کے ساتھ زیادہ وقت بتانا چاہتی ہوں۔ رات کو آپ آتے ہیں اور آتے ہی بس رومانس شروع ہو جاتا ہے، پھر میں ڈھیر ساری باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ میں پورا دن یہاں پر اکیلی رہتی ہوں۔ شادی کو 1 مہینہ ہو گیا، آپ مجھے اپنے گھر والوں کے پاس کب لے کر جائیں گے؟ ارمان آج کافی غصے میں لگ رہا تھا، کہنے لگا، تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تمہیں کس چیز کی کمی ہے یہاں پر؟ اتنے بڑے گھر میں رکھا ہے، اتنا بڑا گھر تم نے آج تک دیکھا ہے؟ جتنا تمہارا پورا گھر ہے اس سے بڑا یہ بیڈ روم ہے جہاں پر میں نے تمہیں رکھا ہوا ہے۔ ضرورت کی ہر چیز موجود ہے، اچھا پہنتی ہو، اٹھتی ہو، پھر بار بار یہ سوال کیوں؟ ارمان جس لہجے میں بولا، زرنش کو لگا جیسے وہ اسے زمین پر پٹخ چکا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، کہنے لگی، یہ آپ کس لہجے میں مجھ سے بات کر رہے ہیں؟ آپ اپنی دولت کا روب مجھ پر کیوں ڈال رہے ہیں؟ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ شوہر بیوی سے سکون ہی حاصل کرتے ہیں، میں یہاں پر تمہارے ساتھ سکون حاصل کرنے کے لیے آتا ہوں، ڈپریشن کم کرنے کے لیے آتا ہوں۔ اگر تم بھی مجھے سناؤ کی باتیں تو میں دوبارہ یہاں پر آؤں گا ہی نہیں۔ وہ گھبرا کر فوراً کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں آئندہ آپ کو باتیں نہیں سناؤں گی، میں آئندہ آپ سے کوئی شکایت نہیں کروں گی، آپ جب چاہیں آئیں، لیکن پلیز آنا بند مت کیجیے گا۔ جب آپ کو بہتر لگے آپ تب اپنے گھر والوں سے میرا تعارف کروا دینا۔ وہ سہم چکی تھی، تبھی اس نے کہا کہ اچھا چلو چھوڑو، میں تمہارے لیے موبائل لے کر آیا تھا۔ اس سے پہلے وہ لینڈ لائن نمبر سے اس سے کال کر رہی تھی، اپنا نمبر اس نے بند کر دیا تھا۔ نیو موبائل دیکھ کر وہ خوش ہو چکی تھی، اس میں سم بھی تھی جو اس نے اپنی ہی اسے دی تھی۔ کہنے لگی، ہاں
اب رکھو اس موبائل کو اپنے پاس، اب میں تمہیں بور نہیں ہونے دوں گا۔ وہ رات ایک بار پھر اس کے ساتھ گزار کر واپس جا چکا تھا، لیکن اگلے ایک ہفتے تک نہ ارمان آیا اور نہ ہی ارمان نے ٹھیک سے اس سے بات کی۔ جب بھی وہ کال کرتی تو اس کی کال کاٹ دیتا کہ میں میٹنگ میں بیزی ہوں۔ وہ کچھ دیر سونے کے لیے لیٹی تھی۔ آج 7واں دن تھا، ارمان نہیں آیا تھا، لیکن اچانک نہ جانے کیا ہوا، سوئے سوئے اسے گھبراہٹ سی محسوس ہونے لگی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور باہر گارڈن میں چلی گئی۔ موبائل اس کے ہاتھ میں تھا۔ جب اس نے موبائل میں واٹس ایپ کھولا تو یہ دیکھ کر اس کی جان لبوں پر آئی تھی کہ سامنے یونیورسٹی کے واٹس ایپ گروپ میں کچھ منگنی کی تصویریں گردش کر رہی تھیں۔ یہ تصویریں کسی اور کی نہیں بلکہ ارمان کی تھیں۔ ہر کوئی کہہ رہا تھا ارمان نے منگنی کر لی۔ یہ دیکھ کر موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر چکا۔ وہ خود پر قابو پانے لگی، بار بار تصویروں کو دیکھا۔ یہ ارمان ہی تھا، مسکرا رہا تھا، انگوٹھی پہنا رہا تھا اور باہوں میں باہیں ڈالے کھڑا تھا۔ وہ سچ میں کچھ پل کو تو سوچ ہی نہ سکی کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ جب اس کے حواس بحال ہوئے تو اس نے سب سے پہلی کال ارمان کو ہی کی تھی۔ ایک بار پھر وہ کال کاٹ گیا تھا کہ میں بیزی ہوں۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی میں آپ کی منگنی کی تصویریں دیکھ چکی ہوں۔ آپ نے منگنی کر لی؟ آپ نے مجھے دھوکہ دیا؟ آپ کسی اور سے منگنی کیسے کر سکتے ہیں؟ ارمان اس کے میسیجز تو پڑھ چکا تھا مگر جواب نہ دیا۔ ٹھیک 2 گھنٹے بعد وہ فارم ہاؤس پر موجود تھا۔ اجڑی حالت میں بیٹھی ہوئی زرنش نے جب اسے دیکھا تو اٹھ کر اس کے پاس گئی اور کالر سے پکڑ کر کہنے لگی یہ سب کیا ہے؟ آپ نے مجھ سے شادی کی تھی، آپ نے کہا تھا آپ اپنے گھر والوں کے سامنے مجھے لے کر آئیں گے، میں آپ کے ساتھ سب کے ساتھ رہوں گی، اور یہ آپ نے کیا کیا؟ میں صرف اور صرف اس لیے آپ کی زندگی میں آئی تھی ارمان۔ ارمان اس کے سامنے اپنے چہرے پر مصنوعی اداسی سجا کر کہنے لگا میں جانتا تھا تمہیں پتہ چلا تم یوں ہی رو گی، مگر پرنسس میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ یہ میرے ڈیڈ کے بزنس پارٹنر کی بیٹی ہے اور میرے ڈیڈ نے مجھے فورس کیا ہے کہ میں اس لڑکی سے شادی کروں۔ انہوں نے مجھے کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دیا اور زبردستی میری انگیجمنٹ کرتی ہے۔ میں تو تم سے ہی محبت کرتا ہوں۔ اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا مگر وہ فوراً خود کو ارمان سے چھڑوا کر کہنے لگی نہیں ارمان، آپ مجھے ابھی کے ابھی اپنے گھر والوں کے سامنے لے کر جائیں اور بتائیں کہ میں آپ کی بیوی ہوں، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ چلا کر بولی۔ ارمان اسے کسی طرح باتوں میں بہلانے پھسلانے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ چلائے جا رہی تھی۔ غصے سے ارمان چیخ پڑا اور ایک تھپڑ اس کے منہ پر مار کر کہنے لگا بدذات عورت، تجھے کیا لگتا ہے میں تجھے اپنے گھر والوں سے ملواؤں گا؟ ہاں، تیری اوقات کیا ہے؟ تو صرف اور صرف اس لیے ہے تاکہ تجھ جیسی لڑکی کو میں استعمال کر سکوں ٹیشو پیپر کی طرح، اور تیرے بھائی کو سبق سکھا سکوں جس نے میرے ساتھ مقابلہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ زرنش تو یوں تھی جیسے کاٹو تو خون نہ نکلے۔ کہنے لگا کیا کہہ رہے ہوش میں تو ہو؟ زرنش کے تو ہوش ہی اڑ کر رہ گئے۔ کہنے لگا کہ تم ہی کیا، تمہارے بھائی نے بتایا نہیں کسی زمانے وہ میرا دوست ہوا کرتا تھا، میرے ساتھ مقابلہ کرنے پر تو لایا تھا۔ اس نے مجھے بزنس میں کروڑوں کا نقصان کیا اور سارا الزام مجھ پر لگا اور پھر رفو چکر ہو گیا۔ تب سے میں سوچ چکا تھا کہ جیسے میڈیا کے سامنے تمہارے بھائی نے مجھے ذلیل کیا، میں بھی اسے اسی طرح سے ذلیل کروں گا کہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ جیسے جیسے ارمان حقیقت بتا رہا تھا زرنش کو لگا کہ جیسے وہ اب تک صرف ایک فریب میں جیتی رہی تھی۔ وہ اسے دھکے مار کر فارم ہاؤس سے باہر نکال چکا تھا۔ کہنے لگا دفع ہو جاؤ یہاں سے، تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے میری لائف میں۔ میں نے اس لڑکی سے منگنی کی ہے، اس سے ہی شادی کروں گا۔ ہاں، غریبوں کو بھی کھانے کے لیے بلوایا ہے، تم اپنے بھائی سمیت کھانا کھانے کے لیے آ جانا۔ وہ اسے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کر باہر پھینک چکا تھا۔ جب ہی زرنش بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی، وہ اس کے پاؤں میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ پہلے تو اس کا جی چاہا باہر پھینک دے، لیکن شاید اس کے ضمیر کو یہ بات گوارا نہیں تھی، اور دشمنی میں وہ کس حد تک جا چکا تھا اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ اس نے اٹھا کر اسے اپنی گاڑی میں لٹایا اور سیدھا گاڑی اس طرف موڑ دی جہاں پر اس کا گھر تھا۔ پچھلے 1 ماہ سے وہ غائب تھی۔ اس کے بھائی نے اسے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تھا، مگر خیر بھابھی نے تو کان بھرنے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ تو 1 مہینے میں ہی بوڑھے ہو چکے تھے جب گھر کے باہر وہ اسے پھینک کر چلا گیا۔ گھر کے باہر ہارن کی آواز سن کر اس کا بھائی باہر نکلا۔ جب اپنی بہن کو اس حالت میں دیکھا تو دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ تبھی زرنش کی بھابھی بھی آ چکی تھی۔ دونوں اسے گھر میں لے کر آئے تھے۔ زرنش کو ہوش آیا تو سامنے بھائی بھابھی کو دیکھ کر اسے لگا جیسے وہ خواب دیکھ رہی ہے۔ وہ چیخ چیخ کر رونے لگی، بھائی کے قدموں میں گر گئی۔ کہنے لگی بھائی مجھے معاف کر دے، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا۔ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ شاید کسی نے اغوا کیا تھا، مگر وہ روتے ہوئے انہیں
ساری حقیقت بتا چکی تھی۔ زرنش کا بھائی تو جی چاہا کہ اس کا گلا ہی دبا دے۔ ابھی بھی وہ روئے جا رہی تھی، مگر ایک بار پھر جب وہ غش کھا کر بے ہوش ہو گئی تو بھابھی کہنے لگی پھینک دو اسے کچرے کو، ہم اسے گھر میں نہیں رکھیں گے۔ مگر اس کا بھائی اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تھا، جہاں پر ڈاکٹر کہنے لگی مبارک ہو، یہ تو ماں بننے والی ہے، لیکن کافی کمزور دکھ رہی ہے۔ ان کے شوہر کہاں ہیں؟ ہم ان سے کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ مگر یہ سن کر تو وہ دونوں ہی سر پکڑ کر بیٹھ چکے تھے۔ جب زرنش کو ہوش آیا تو اسے لگا جیسے ایک اور مصیبت اس کے سر پر آ چکی ہے۔ اس کا بھائی اسے گھر تو لے آیا تھا، اسے تو خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ بھابھی اسے تانے پر تانے دیے جا رہی تھی اور وہ اپنے کمرے میں بند ہو چکی تھی۔ اگلے پورے دن میں ایک بار اس کے بھائی کے آنے پر بھابھی اسے کھانا دے دیتی تو دے دیتی، ورنہ سارا دن وہ بھوکی پڑی رہتی۔ چند ہفتوں تک وہ اسی حالت میں رہ رہی تھی۔ جب اسے دوبارہ سے یہ خبر ملی کہ کل ارمان کی بارات ہے، وہ جائے نماز پر بیٹھ کر کتنی ہی دیر روتی رہی۔ پھر کہنے لگی نہیں ارمان، تم اتنی آسانی سے میری زندگی برباد کر کے خود چین سے نہیں رہ سکتے۔ میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں اور میں پورے ثبوت کے ساتھ آؤں گی اور تمہیں مجھے اپنانا پڑے گا۔ تم نے میرے بھائی کی سزا مجھے دینی چاہیے، جبکہ میں تو بے قصور تھی۔ اب میں اپنے اور اپنے بچے کے لیے لڑوں گی۔ اگلی صبح اس نے اپنے بھائی کو واضح الفاظ میں کہا تھا کہ میں جا رہی ہوں۔ وہ کہنے لگا اب کہاں ہمارا منہ کالا کرنے جا رہی ہو؟ اپنی بھابھی کی بات پر کہنے کی فکر مت کریں، میں اپنے سسرال جا رہی ہوں، ارمان کے گھر۔ اس کا بھائی اسے روکنے لگا کہ وہ خطرناک لوگ ہیں، مگر وہ کہنے لگی کہ نہیں بھائی، اب یہاں تو خود کو ختم کروں گی یا پھر ارمان کے ساتھ زندگی گزاروں گی۔ وہ وہاں سے نکل آئی تھی۔ جب ارمان کے گھر پہنچی تو گھر کے وسیع صحن میں ہی نکاح کا اہتمام کیا گیا تھا۔ وہ سامنے مسکراتا ہوا بیٹھا تھا۔ جب اس کی نظر زرنش پر پڑی، فوراً گارڈ کو اشارہ کیا کہ اس لڑکی کو باہر نکالو، مگر وہ ان سب کو پیچھے کرتی چلا کر سب کا دھیان اپنی جانب کر چکی تھی۔ کہنے لگی کیوں ارمان صاحب، اپنی دوسری شادی پر مجھ سے مبارکباد وصول نہیں کریں گے؟ میں تو آپ کے لیے ایسا تحفہ لائی ہوں جو آج تک شاید ہی کسی سوتن نے اپنی سوتن کی شادی پر اپنے شوہر کو دیا۔ ہر کوئی اس کی طرف دیکھ رہا تھا کہ ارمان کی کیا یہ دوسری شادی ہے؟ دلہن بنی بیٹھی لڑکی بھی کھڑی ہو چکی تھی۔ جب وہ ارمان کے پاس جا کر اپنی رپورٹ سکھانے لگی، ارمان مجھ سے شادی کر چکا ہے، پورے 1.5 ماہ تک میرے ساتھ رہا اور پھر اس ڈر سے مجھے چھوڑ دیا کہ میں مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، مگر اب تو میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ سب حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ارمان کے والد انتہائی قانون کے سخت انسان تھے۔ جس لڑکی سے اس کی شادی ہو رہی تھی وہ کافی مشتعل ہو گئی۔ نکاح نامہ بھی موجود تھا اور پریگننسی رپورٹ بھی۔ نہ صرف لڑکی والوں نے پارٹنرشپ ختم کی تھی بلکہ وہ اپنی بچی کو بھی لے کر جا چکے تھے۔ ہر کوئی طرح طرح کی باتیں کر رہا تھا۔ ایک شخص کہنے لگا آفندی صاحب، آپ تو لوگوں کے مسائل سلجھاتے ہیں، مگر اب آپ کے بیٹے نے اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کی، کیا آپ اسے اپنی بہو بنائیں گے؟ ارمان کے والد کہنے لگے ہاں بالکل، یہ لڑکی اب جیسی بھی ہے ہماری بہو ہے اور ہمارے وارث کو جنم دینے والی ہے۔ اگر ارمان نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے تو ہم اب بھی اسے اپنے گھر میں رکھیں گے اور اسے اس کا حق دیں گے۔ یہ وہی جانتے تھے کہ کتنے ضبط سے وہ یہ الفاظ ادا کر رہے تھے۔ وہ سب کے سامنے اس لڑکی کو اپنی بہو تسلیم کر گئے تھے اور ارمان تو یوں تھا جیسے اس کے بس چلے تو زرنش کی گردن ہی اڑا دے۔ دھیرے دھیرے سب مہمان جا چکے تھے۔ سب کے جانے کے بعد افندی صاحب کہنے لگے جو ہونا تھا ہو چکا ارمان، تم نے جتنی ہماری ضلالت کروانی تھی نا کروا دی، مگر اب تمہاری یہی سزا ہے کہ تم اس لڑکی کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارو گے۔ ارمان کی ماں زرمینہ بیگم تک غصے سے بھپری بیٹھی تھی کہ میں اپنے سوشل سرکل میں سب کو کیا بتاؤں گی کہ میں اس لڑکی کو بہو بنا کر لائی ہوں جس کے پیٹ میں پتہ نہیں کس کا بچہ ہے۔ مگر وہ بڑی ہمت جمع کر کے یہ کہنے لگی آنٹی، کسی کا بچہ نہیں، آپ کے اپنے بیٹے کا ہے۔ اگر آپ کو شکوک و شبہات ہیں تو بلا شبہ آپ اپنے کسی بھی ہائی کلاس ہاسپٹل میں لے جائیں، مجھے اور میرے بچے کا DNA کروا لیں، تب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میرے پیٹ میں پلتا بچہ کس کا ہے۔ ارمان غصے سے لال سرخ ہو چکا تھا۔ اسے تو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ لڑکی اتنی بھی شاطر ہو سکتی ہے۔ اب وہ اس کے کمرے میں موجود تھی۔ جب وہ کمرے میں آیا تو زرنش کو کہنے لگا یہ کیا تماشا لگا ہے تم نے؟ میں نہیں جانتا کہ تم پریگننٹ ہو، میں مان ہی نہیں سکتا۔ وہ تلخ انداز میں اسے دیکھ کر کہنے لگی کیوں ارمان صاحب،
کیا بھول گئے پچھلے 1 مہینے سے ہر رات آپ نے میرے ساتھ کیا کچھ کیا؟ کتنی اذیتیں تکلیفیں دی تھی مجھے، اور میں محبت سمجھ کر آپ کے سامنے بستر پر لیٹتی رہی۔ یہ آپ کی اولاد ہے۔ ارمان کہنے لگا، میں ابھی اس فساد کی جڑ کو ختم کر دیتا ہوں جس کے بلبوتے پر تم یہاں آئی ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ مکہ اس کے پیٹ پر مارتا، وہ ارمان کا ہاتھ پکڑ کر اسے دھکا دے چکی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر پڑے گلدان کو ہاتھ میں اٹھا کر ارمان کے سر میں دے مارا۔ وہ کہنے لگی، تم نے میرے ساتھ جو کرنا تھا تم کر چکے، لیکن اگر تم نے میرے بچے کو مارنا چاہا نا تو میں تمہیں وہاں گھسیٹوں گی جہاں تمہاری روح بھی کانپ جائے گی۔ اس کی دھمکی سن کر ارمان ایک پل کو چپ ہو چکا تھا۔ اس کے بعد تو جیسے اس کمرے پر زرنش کی حکمرانی ہو چکی تھی۔ وہ بیڈ پر سوتی تھی اور ارمان صوفے پر، تو کبھی گیسٹ روم میں جا کر سو جایا کرتا تھا۔ اگر وہ کمرے سے باہر نکل کر کے کچن کے کام میں ہاتھ بٹانا چاہتی تو فوراً زرمینہ بیگم اسے دور ہٹا دیتی اور طرح طرح کے تانے دیتی تھی۔ تنہائی میں وہ بیٹھ کر روتی رہتی تھی، مگر سب کے سامنے مضبوط پتھر بنی ہوئی تھی۔ اگر وہ ڈائننگ ٹیبل پر سب کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھتی تو زرمینہ بیگم اسے وہاں سے ہٹا دیتی۔ ارمان بھی کچھ نہ بولتا، لیکن آفندی صاحب شاید اسے بہو تسلیم کر چکے تھے۔ ان کے ہوتے ہوئے کوئی بھی زرنش کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا تھا۔ جیسے جیسے زرنش کو 7واں ماہ شروع ہوا، اس کی تکلیفیں بھی بڑھنے لگی تھیں۔ اکثر اسے بخار رہنے لگا تو کبھی بلڈ پریشر ہائی رہتا تھا۔ آدھی رات کو وہ اٹھ کر بیٹھ جاتی تھی، کبھی درد سے تو کبھی گھبراہٹ سے کمرے میں چلنے لگتی۔ شروع میں تو ارمان اپنے دل میں اس کے لیے عجیب سا چڑچڑا سا پن رکھ رہا تھا، مگر دھیرے دھیرے اسے خود ہی شرمندگی سی ہونے لگی تھی۔ اسے وہ محبت کے لمحات یاد آنے لگے جب یہ لڑکی اس پر بہت محبت نچھاور کرتی تھی۔ اپنے دوستوں کے ساتھ اس نے کلب بھی جانا چاہا تھا اور گرل فرینڈز بھی بنانا چاہیں، مگر وہ کر ہی نہیں پایا تھا۔ اسے بار بار زرنش یاد آتی تھی۔ ابھی بھی آدھی رات گزرنے والی تھی جب زرنش کو پیاس لگی۔ وہ پانی پینے کے لیے اٹھی، مگر جگ خالی تھا۔ وہ خود پانی کا گلاس لے کر جانے لگی تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، لو مجھے دو، میں لا دیتا ہوں۔ زرنش کی حالت دیکھ کر اسے خود ہی شرمندگی سی ہونے لگی تھی۔ زرنش کہنے لگی، نہیں میں لے آتی ہوں، بہت بہت شکریہ۔ مگر وہ روک جما کر کہنے لگا، ضروری ہے کہ تم میری ہر بات کو نفی کرو؟ اتنا مٹکے جیسا پیٹ نکال رکھا ہے تم نے، بیٹھ جاؤ چپ چاپ۔ وہ خود جا کر اس کے لیے پانی لے کر آیا تھا۔ اب تک ڈاکٹر کے پاس جتنے بھی اپائنٹمنٹس تھی وہ اکیلی جا رہی تھی، مگر اس بار وہ خود اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تھا۔ جب ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ ایک بیٹی کو جنم دینے والی ہے تو آفندی صاحب کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ اب زرنش کے ساتھ رویہ سب کا ٹھیک ہونے لگا تھا۔ ارمان بھی اس کا خیال رکھنے لگا تھا، مگر ایک رنجش تھی جو دل ہی دل میں موجود تھی، اور زرنش اسے سنجیدگی سے ہی جواب دیتی تھی۔ ایک رات زرنش کی طبیعت خراب ہوئی تو زرمینہ بیگم اور ارمان اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تھے، جہاں پر اس نے بیٹی کو جنم دیا۔ نہ جانے ایسا کیا تھا، جب ڈاکٹر نے باہر بچہ لا کر دیا تو اس نے بچے کو دیکھنے سے پہلے زرنش کا پوچھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ پہلے وہ زرنش سے ملا تھا، اس کا ہاتھ تھام کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے، اور پھر معافی بھی مانگی تھی کہ مجھے معاف کر دو، انا کی جنگ میں بہت آگے نکل گیا تھا۔ دونوں جب گھر آئے تو آفندی صاحب نے صدقے کے 10 بکرے دیے تھے اور دھوم دھام سے اپنی پوتی کا عقیقہ بھی کروایا تھا۔ اس خوشی کے موقع پر زرنش کے بھائی اور بھابھی کو بھی بلوایا گیا تھا۔ افتخار اور ارمان کے بیچ جو بھی تلخیاں تھیں وہ زرنش نے ہی ختم کروائی تھیں۔ دونوں ہی سب کے سامنے ایک دوسرے سے بغل گیر ہو چکے تھے، اور یہ منظر دیکھ کر زرنش گہری سانس خارج کر کے رہ گئی تھی۔ بعض دفعہ زندگی میں بہت برا ہونے سے بچنے کے لیے تھوڑا بہت سہنا پڑتا ہے، حالات کے آگے ڈٹ جانا پڑتا ہے، اور دھیرے دھیرے
صبر کا پھل تو ملنا طے ہی ہے۔